نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ اور واقعتاً جو اللہ تعالیٰ کو اپنا بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو خوب نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو خوب نوازتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، مدینہ منورہ کے قریب ان کا گھر تھا۔ یہ چھپ کے مسلمان ہوئے، ان کے والد انتقال کر چکے تھے، یہ اپنی والدہ اور چچا کی کفالت میں وقت گزار رہے تھے۔ انہیں دین اسلام کا پتہ چلا تو یہ مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو اپنے اسلام کو چھپایا، کہیں میرے چچا کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ اس کا چچا وہ کافر، صرف کافر نہیں تھا بلکہ بڑا ظالم قسم کا کافر تھا، کسی کے اسلام کو برداشت نہیں کرتا تھا، کسی کے بارے میں سن لیا تو اسے خوب گالیاں دیتا تھا، اس کا مزاج ایسے تھا۔ اب یہ گھر کے اندر وقتاً فوقتاً بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان استعمال کرتا۔ جب یہ زبان استعمال کرتا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی، اور اس تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک دن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے زبان کھولی تو یہ کھل کے اس کے سامنے آ گئے، ایک شاعر اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے بڑا عجیب شعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور گالیاں دی، فوراً محبت ظاہر ہو گئی۔ خبردار چچا، اپنی زبان کو قابو کریں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان استعمال نہ کریں۔ تو ان کا اسلام ظاہر ہو گیا تو خوب اس کے چچا نے اس کو مارا، اس کی خوب پٹائی کی، خوب خون آلود ہو گیا، خون سے سارا جسم بھر گیا، حتیٰ کہ پھر بھی اس کا غصہ ختم نہ ہوا اور اس نے دھکا دے کر اپنے گھر سے عبداللہ کو باہر نکال دیا کہ تم گھر سے دفع ہو جاؤ، اس گھر میں رہنے کی آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ یہ کپڑے جو تمہارے بدن پر ہیں یہ میرے ہیں، اب لباس کو بھی اتار دو۔ لباس بھی اس نے چھین لیا۔ ماں نے ایک چادر دی، جس چادر کے اس نے دو حصے کیے، ایک حصے کو اس نے بطور شلوار کے اور دوسرے حصے کو بطور قمیض کے اس نے اپنے تن کو ڈھانپا اور وہاں سے نکلا۔ اب یہ بیچارہ بھئی اب کہاں جاؤں، جس کی خاطر مار کھائی، جس کی خاطر گھر میں رہنا مشکل ہو گیا، اب اسی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جانے کا اس نے سوچ لیا۔ اب جب یہ وہاں پر پہنچے تو اللہ کی شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اس واقعے کی اطلاع کر دی گئی، ایک شاعر نے اس نقشے کو کھینچا کہ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے نا، دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو یقیناً حضور علیہ السلام نے ایسے ہی کہا ہوگا، دو جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اس کو سینے سے لگایا اور بڑی محبتوں سے نوازا، اور اس واسطے انہوں نے دو چادریں پہنی ہوئی تھی، ان کا نام ہی عبداللہ ذوالبجادین، دو چادروں والا عبداللہ، ان کا نام ہی یہ پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بڑی محبتوں سے نوازتے تھے۔ اللہ کی شان، ایک دفعہ کسی غزوے میں جا رہے تھے، راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور یہ بیمار ہو گئے۔ جب یہ بیمار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ حضور علیہ السلام جب ان کی حالت کو دیکھا، بیمار، آدھے بے ہوش آدھے ہوش میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لے لیا، ان کا سر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لیا، اور جب یہ اس حالت میں آئے تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ میرا آخری وقت ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے دامن میں لپٹا ہوا ہوں، آپ کے دامن نے مجھے پناہ دی ہوئی ہے، اور اسی حالت میں میں اٹھنا چاہتا ہوں اور اسی حالت میں میں مرنا چاہتا ہوں۔ حتیٰ کہ ہچکی بندھی اور اسی جگہ پہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ جب عبداللہ کا انتقال ہوا اور خود اس کے کفن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عنایت فرمائی، اور جب ان کو قبر میں اتارا جانے لگا، شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے غسل بھی وارث دے اور قبر میں بھی وارث اتارے، تو اب اس کا تو کوئی وارث نہیں تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وارث ہونے کا پورا حق ادا کیا۔
اور قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اترے. ابو بکر عمر جیسے صحابہ موجود ہیں, ان کو پیچھے ہٹایا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور فرمایا اب عبداللہ جو ہے یہ میرے سپرد کرو, میں اس کو قبر کے اندر اتاروں گا. کتنا خوش بخت ہے وہ انسان جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اس کو قبر میں اتاریں. جب عبداللہ کو اس حالت میں دیکھا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کاش آج نبی کے ہاتھ میں میری میت ہوتی, جس طرح یہ قبر میں اتر رہا ہے کہ اللہ کے حضرت ابو بکر و عمر اس کو تھما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکڑ کے قبر کے اندر رکھ رہے ہیں, کاش کہ ہماری قسمت بھی اس طرح کی ہوتی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ان کی اس شان اور عظمت کو دیکھ کر ان پہ رشک فرما رہے تھے. وہ صحابہ جن کو کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں ملی, ان کی عظمت کو دیکھ کر انہیں بھی رشک آ رہا تھا. تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ساری دنیا کو ہار جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ضائع نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ پھر اس کی قیمت لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر اس کی قیمت لگاتے ہیں اور اس کو عروج عطا کرتے ہیں. اور یہ کون کرتے ہیں یہ کام؟ وہی کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے,